سبیل بھائی کیسا جا رہا ہے اللہ آپ کا کا شکر پروجیکٹ؟ ماشاء بہترین. اللہ 12 منزلہ وہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں ہاں جو پہلی بلڈنگ ہے پلازا انشاءاللہ. ماشاء اللہ آپ کا بن رہا انشاءاللہ ہے. اے اچھا، بی ایس مال اینڈ ریزیڈنسی. تو سنا ہے آپ ایک پورا فلور ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈاوری نہیں لیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ انشاءاللہ پلان بنائیں گے. ایسا بھی تجویز آپ نے جیسے سنا ہے وہ غیر مصدقہ اطلاع ہے. چلے ہماری تجویز ہے لیکن کہ تجویز ایسے آپ بھائیوں کے لیے جو جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ان کو ہم بڑا ہیوی ڈسکاؤنٹ دیں گے. انشاءاللہ ان کو ہیوی ڈسکاؤنٹ بھی دیں، ان کو انکریج بھی کریں. میں نے بات اس لیے کی کیونکہ ریسنٹلی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ انٹرپرنور ہیں سنی علی کے نام سے، بڑا اچھی مجھے ان کی وہ پوسٹ لگی، کسی نے مجھے بھیجی. انہوں نے کہا کہ میرا جو روف ٹاپ ہے نا، جہاں بھی ان کا آفس ہے وہاں پہ کوئی روف ٹاپ بنایا، اٹ از اویلیبل فار آل دوز پیپل ہو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے اپنا ولی ساتھ لائیں، اچھے مہذب طریقے سے شادی کریں. شرط یہ کہ وہ ڈاوری نہیں لیں گے، کسی قسم کا جہیز نہیں لیں گے، تو فری آف کاسٹ جو ہے نا. اس لیے میں نے آپ سے مذاق کیا. تو چلیں ماشاءاللہ، گڈ ٹو ہیئر. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے اس پروجیکٹ میں. انشاءاللہ. تو اور آج کل کیا آپ کی سرگرمیاں ہیں؟ بس پروجیکٹس پہ فوکس ہے. اور تھوڑا بہت جو ہے وہ آج کل ایک بک شروع کی ہوئی ہے، الاتقان فی علوم القرآن. کافی زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ پہچان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہے. تو میرے ماموں نے مجھے سجیسٹ کی تھی کہ تم یہ جو ہے نا بک پڑھو، یہ پی ایچ ڈی کے کورس میں بھی ہے یہ. صحیح. تو وہ ابھی بس سٹارٹ کی ہے. زبردست. تو میں جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوں، بالکل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا ایک دو بار مطالعہ اس کا کروں. ایک قرآن کا نالج جو ہے وہ بندے کے پاس ہونا چاہیے. ویسے تو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، ہمارے لیے تھوڑا زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہم سے زیادہ تھوڑی سی وابستہ ہے. تو بس آج کل یہی چل رہا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ میجورٹی جو ہے وہ آفس میں اور تھوڑا بہت جو ہے الحمدللہ. چلیں میں نے جیسے بات کی، فرسٹلی ویلکم ٹو دا شو. اور ماشاءاللہ لاسٹ شو آپ کے ساتھ بہت پسند کیا گیا، خصوصاً جو ہمارے آڈینس میں فیمیلز ہیں ان کو ماشاءاللہ بڑا اچھا، آپ کی باتیں بڑی اچھی لگیں. تو میں اللہ بلیس یو. آج بلانے کا مقصد یہی کہ ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ شادیاں بڑی مشکل ہو گئی ہمارے معاشرے میں. کیونکہ میں نے دیکھیں سبیل سے بھی جیسے بات کا آغاز یہیں سے کیا کہ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے یوتھ کو کہ دے گیٹ انکریج ٹو گیٹ میرڈ ارلیئر، اور دے آلسو گیٹ انکریج ٹو گیٹ میرڈ ود لیسٹ ایکسپینسز، کیونکہ شادیاں بڑی مہنگی ہو چکی ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا ویو ہے، شادی جلدی کروانے پہ اور یہ جو ایکسپینس کا ایک معاملہ ہے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بہت اچھا ہمارا آج کا موضوع ہے. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ شادیوں کو بہت مشکل ہم نے بنا دیا، ایک معاشرے کے زوال کی نشانی میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر نکاح جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور بغیر نکاح کے رہنا آسان بھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو حرام کے ذرائع ہیں ان کی بھی پاسبلٹیز ہوں، تو یہ تو نحوست والی بات ہی ہے. جہاں تک ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، جوکنگلی کر رہے تھے کہ جو ڈاوری نہیں لیں گے ان کے لیے کوئی جگہ ان کو دینا یا ان کو اسپیشل فیسیلیٹیٹ کرنا، تو اس کے ساتھ مجھے یاد آ رہا تھا کہ خلیجی ممالک میں جو صدقات کے مصارف ہیں ان میں سے یہ ایک شباب کو دیتے ہیں، جناب مکان دیتے ہیں، اور باقاعدہ کہ جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کی شادیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مجھے یاد ہے ہم وہاں سے گزر رہے تھے ہائی وے سے، تو ایک پوری کی پوری کالونی تھی. تو مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کالونی جو ہے یہ شیخ زائد نے تعمیر کروائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شادی کر کے یہاں پہ بسانا ہے. اب وہ چونکہ بات ایک دم ذہن میں آئی تو میں نے اس کی ابھی تک یعنی تحقیق نہیں کی، لیکن یعنی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی سادہ سے کام کو اور بہت ہی ضروری کام کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا لیا ہے، اور اس کی کو کمپلیکیٹڈ بنانے کے اندر دیکھیے اس کی جو پرائس ہمارے بچے پے کر رہے ہیں. صحیح بات. اور ہم خود بھی پے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سبیل، یہ شادی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ایک تو جیسے آنٹی نے کہا نا کہ بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، خصوصاً لڑکی کا جو باپ ہے اس پہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ ہر ارینجمنٹ وہ کرے، جہیز کا بھی معاملہ ہے، یہ سارے معاملات ہیں. پھر جب وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہاں گیسٹ آتے ہیں،
وہ پھر ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک تھا، وہ نہیں ٹھیک تھا، کھانا بس ٹھیک ہی تھا، ایسا تھا ویسا تھا. تو اس بیچاری بچی کے باپ پہ بڑا وہ ایک مشکل بیتتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے کہ میں آپ کو بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم نے شادی کو ایک مشکل بنا دی ہے، تو آبویس سی ایک بات ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز میں جو آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی ایک فیشن ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے. ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں لوگ سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے. ایک انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ اور یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں 5 کروڑ کی شادی، 5 کروڑ لگ گیا، 7 کروڑ لگ گیا. اور وہ ایک خاندانی سوسائٹی کے اندر ایک کمپٹیشن بن گیا کہ یار اب اگر ہم 10 کروڑ نہیں لگائیں گے تو یہ تو ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے بات. تو ایک شادی ایک ایونٹ سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیشن ٹرینڈ بن گیا. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. اس بات پہ جو ہے نا اس بارے میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں یار ایک 2 گھنٹے کا ایونٹ ہوتا ہے اور ایک لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ جو بھی ہوسٹ ہوتا ہے اس کی پتہ نہیں کتنے سالوں کی کمائیاں ہیں، کتنے اس کے ارمان ہیں جو اس شادی پہ صرف ہو گئے ہیں. مطلب اس نے تمام اپنی خواہشات کو ترک کر کے صرف ایک ایونٹ سکسیزفل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پوری جان لگا دی ہے. اور بدلے میں ایک ہم اس کو ایک دعائیہ کلمات یا شکریہ کلمات نہیں ادا کر سکتے. کہاں نہیں مسٹیکس ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر کھانے کے اندر نمک مرچ مسالہ کم نہیں ہو جاتا. تو اگر ایک شادی کی تقریب کے اندر اگر تھوڑا بہت کمی رہ بھی گئی ہے تو یار میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ایک سوسائٹی کے اندر اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے کہ یار اس کو برداشت کر لیں. کیا ہو گیا ہے، تمہیں گھر میں روٹی نہیں ملتی، تمہیں گھر پہ کبھی سالن نہیں ملا، اگر ایک شادی کے اندر تمہیں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے تو یار اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ خود تو نہیں کھانا پکا رہے. ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں یا کیٹررز ہوتے ہیں، ان کو ہی آپ بک کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں. تو یار ان سے اکثر اگر غلطی ہو بھی جائے تو بچی کے باپ کو بلیم کرنا یا بچے کے باپ کو بلیم کرنا کہ یار فنکشن صحیح نہیں تھی، یا منہ بنا لینا یا اس کو طنز دینا، تانے دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے. اس باپ نے اپنی ہر چیز اس پہ لگا دی ہے. 2 گھنٹے کے فنکشن کے لیے اس نے کئی سال پلاننگ کی ہے، اس نے اپنے کئی مہینوں کی کمائیاں اس پہ لگا دی ہیں. تو یار آپ کا صرف یہ کہہ دینا نا جزاک اللہ خیر بہترین کھانا تھا اور شاندار مزہ آ گیا اور آپ نے حق ادا کر دیا، یہ اس کا سینہ اتنا چوڑا کر دے گا اس کی وہ مہینوں کی کمائیاں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں گے آپ نے پوری کر دی ہیں. یہ میں کہتا ہوں تربیت ہونی چاہیے. یہ ایک والدین کی اپنے بچوں کو تربیت ہونی چاہیے. یہ بزرگوں کی نوجوانوں کو تربیت ہونی چاہیے کہ یار آپ کسی شادی میں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے آپ، لیکن نکلتے میں نا اس کو ایک اچھے دعائیہ کلمات جو ہے نا وہ دے کے نکلے اور بڑا بہترین شکریہ ادا کرو. اور جیسا مرضی فنکشن ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس نے بیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر جس طرح کا مرضی فنکشن ہے نا اس کو آپ اچھا کمپلیمنٹ کرو، آپ کا وہ کمپلیمنٹ اس بندے کا سینہ چوڑا کر دے گا جتنی بھی اس کی ایفرٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقیات ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یار آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. اور آپ کو میں بات بتاؤں، صرف ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے نا، وہ ایک محاورتاً تو یہ بات سننے میں آتی ہے اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹے جو ہے، لیکن شادیوں کے اندر ہم اس کو برعکس دیکھتے ہیں. اگر سانجی ہوتی ہے نا تو بی اے ہوسٹ ناٹ اے گیسٹ. آپ وہاں پہ اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا نا اپنی بیٹی کی شادی میں تو آپ وہاں پہ اس کو فیل کریں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے. تو جب آپ ہوسٹ بن جائیں گے نا تب آپ کو ہر چیز بہتر لگے گی، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو دیکھیں معاشرہ ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا اخلاقی تنزلی کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل درپیش آ رہے ہیں. اور اگر آپ جیسے ہمارے بھائی اور ہماری والدہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ ماشاءاللہ بڑا زیادہ دین کا کام کریں اور اس طرح کی اگر آپ ٹاپکس کے اوپر نوجوانوں کو رہنمائی دیں، گائیڈنس دیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اوور کم کر جائیں گے. سبیل نے اخلاقی تنزلی کی بات کی کہ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی کافی چیزیں انسینسٹیو ہیں اس لیول پہ. تو ایک اور انسینسٹیو چیز، جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جو اس لڑکی پر بیت رہی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا خدشات اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر جس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے، جس بیسس پہ اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر ریجیکٹ کیا جاتا ہے، مطلب کتنی انسینسٹیوٹیز انوالوڈ ہیں کہ ماں باپ پہ کیا بیتے گی. لوگ آتے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی شو پیس جو ہے وہ اللہ معاف کرے خریدنے آئے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ انسینسٹیوٹی پہ کیا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ محمد علی، ایکچولی یہ جو سچویشن ہے نا یہ ٹو ویز راؤنڈ ہے. اچھا، جیسے یہ سبیل بتا رہے تھے
کہ کتنی انہوں نے محنت کی. ہم سب جانتے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے, بلکہ لوئر مڈل کلاس, تو وہ ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ایک شادی پہ. اور جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ لڑکی کو دیکھنے آنا ہے تو والدین کو کس اس میں ڈالا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ جو دوسری پارٹی ہے اس نے بھی تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوا نا ان کی اپروول اور ڈس اپروول پر. بالکل صحیح. دوسری پارٹی جس پارٹی سے آپ کامنٹس اور اپروول سیکھ کر رہے ہیں, اگر شادی کی بات کریں گے, آپ نے جب ساری زندگی کی کمائی لگائی اور آپ نے ایک اچھا سا اسٹیج سیٹ کیا, اور آپ نے کیا اسی لیے تھا کہ آپ کو لوگوں سے کامنٹس ملتے, تو پیپل فیلٹ فری, دے کمنٹڈ دی وے دے وانٹڈ, اور انہوں نے اپنے آپ کو جج بنا لیا کیونکہ آپ نے ان کو جج کی جگہ پہ رکھا تھا. اگر آپ ان کو اس جگہ پہ رکتے ہی نہیں, آپ ان کو دعا دینے والا کہہ کے بلاتے, تو ان کو بھی پتہ ہوتا کہ ہم نے دعا دینے آئے. اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دے شوڈ ہیو بین ہوسٹس, تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہم ہوسٹ بن کے آئے ہیں, ہم یہاں پر صرف اور صرف انجوائے کرنے نہیں جا رہے. بالکل یہی بات بھی میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے کہ بہت گندا رویہ ہے ہمارے ہاں. بیٹوں کی مائیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتی ہیں, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ہماری امی کہا کرتی تھیں, بتایا کرتی تھیں کسی جاننے والے کی بات, اس زمانے میں بیٹا ڈاکٹر ہو گیا تو کہتی ہیں کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ خاندان میں باقاعدہ وہ کہتے تھے پرنسس کیا ہوگی بھائی, پرنسس تک اس کے پلے کی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک خاندان کا ہی خوف ہے, مطلب ایک اتنے ڈفرینسز آ گئے اور اتنے ڈسٹینس آ گئے ہمارے بیچ میں کہ ہمیں باہر والوں کی تو فکر چلو ایک جسٹیفائڈ ہے, خاندان والوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار وہ فلاں خالہ پھپھو یہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. مطلب حالانکہ پرانی باتیں جو ہم اپنے والدین سے قصے سنتے ہیں کہ وہ شادیوں کا ماحول ہوتا تھا کہ محلے دار اکٹھے ہو کے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے, اپنے گھر پیش کر دیتے تھے, اپنی دیگیں پیش کر دیتے تھے. تو وہ آج کل وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی. تو وین یو بیکم پیپل پلیزر تو پیپل ول ٹیک بیسٹ ایڈوانٹیج آف اٹ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات کی ہی نہیں, آپ نے اپنے پرائرٹی لسٹ میں یہ بات تو رکھی ہی نہیں, نہ دعائیں رکھی, نہ آپ نے جو ہے اخلاقیات کو جگہ دی, آپ نے بھی تو انہی لوگوں کو تاڑا اور انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جن سے آپ کو کوئی دنیاوی وہ ملتی تھی. آئی ایم سوری ٹو بی سو بلنٹ, ظاہر ہے آپ بھی انہی کو بلاتے ہیں جن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو ان کو بھی اپنی ورتھ کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ جو ہے واقعی ٹو سائیڈڈ. تو بات یہ کہ یہ تو دونوں جانب سے پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ بھی پرائرٹی میٹیریلسٹک شو ڈاؤن ہے, وہاں پہ بھی پرائرٹی یہ ہے. تو دیکھ لیجیے دونوں مل کے کون سی کھیتی کاٹ رہے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ بیسٹ ولیمہ وہ ہے جس میں کہ غرباء کو بھی دعوت دی جائے؟ از اٹ سم تھنگ لائک دس؟ کچھ ایسی بات ہے؟ بالکل میں نے کچھ سنا ہے ایسا. ہم تو انہی کو بلاتے ہیں نا جن سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ سلامی بہت مل جائے وہ کی جائے. اور بڑے آج کل ہم نے ایک اور بھی طریقہ ڈھونڈ لیا, کیونکہ ظاہر حدیث تو بڑی کلیئر ہے کہ جس ولیمے میں غرباء نہیں شامل, اب ہم نے اس کا بھی طریقہ ڈھونڈ لیا کہ وہ غرباء کا ایک ہم نا وہ کھانا الگ کر دیتے ہیں, تاکہ یہ والی جو محفل ہے نا اس میں کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی سب اسٹینڈرڈ بات نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرے, ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس کو بہت نیچا کر دیا. اللہ معاف کرے. تو یہ جو میں نے بات کی تھی کہ خواتین لڑکیوں پہ بڑا ایک مشکل مرحلہ گزرتا ہے جب ان کا رشتے کا دیکھنے کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, اور مین کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بڑی عجیب ہو چکی ہیں. یعنی ابھی ریسنٹلی میری ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی, میرے دوست ہیں بڑے اچھے, تو رشتوں کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ایک بھائی صاحب کے پاس بیٹھا, ان کی 34 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا, وہ رشتہ کے حوالے سے آئے تھے, میں نے پوچھا آپ کو کیسی خاتون درکار ہیں, کیسا رشتہ آپ کو چاہیے؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا یہ جو بھی ان کا کرائٹیریا تھا. کہتے ہیں میں تھوڑا سا مسکرا کے کہا کہ تھوڑا سا کرائٹیریا اپنا نیچے کر لیں. کہتے ہیں نہیں مجھے یہی چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے کہا چلیں انشاءاللہ اس زندگی میں تو نہیں تو جنت میں مل جائے گی یہ جو کرائٹیریا آپ نے بتایا. تو وہ جو کرائٹیریا مردوں نے بنا لیا, اور پھر میں نے جیسے انسینسٹیوٹی کی بات کی کہ اس کا حل کیا ہے کہ کوئی میرج ایسے لوگ رشتہ کرانے والے ہونے چاہیے جو عقل مند ہیں, جو دیکھیں نا آپ کسی کو دیکھنے آئے, دیکھ کے انکار کر دیا. اس سے پہلے کے کچھ سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ اتنی بدمزگی نہ پیدا ہو کہ گھر آئیں, گھر آ کے انکار کر گئے. وہ لڑکیوں کا بڑا دل دکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلے بھی اس موضوع پہ ایک بار بات ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ لڑکی کے والدین کو اسپیشلی جو ہے نا وہ توکل کرنا چاہیے کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے, جس طرح لکھا ہوا ہے وہ رشتہ ہو کے رہے گا, اور اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ ایک اپنی اس پہ جو ہے نا وہ تھنکنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل بہت ہی گھٹیا اپروچ ہے, اور کیونکہ لڑکے جو ہیں وہ اگین سپیریئر سمجھتے ہیں, لڑکے والے سمجھتے ہیں وی آر سپیریئر اینڈ وی ہیو ایوری رائٹ ٹو پک اینڈ چوز. اور جس طرح ایک جوتی لینے جاتے ہیں یا جس طرح کپڑے لینے جاتے ہیں,
معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات تلخ ہے, جس طرح وہ کپڑے یا گروسری یا جوتے لینے نہیں جاتے کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہو, تو اس طرح لڑکے ڈھونڈنے جاتے ہیں. جبکہ اسلام کا کرائٹیریا جہاں تک میرا نالج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسلام کہتا ہے یار تقویٰ دیکھو, ختم بات ہے, لڑکی نمازی ہے, پرہیزگار ہے, ختم بات ہے, آپ کے بچوں کی یا آگے والے نسلوں کی ٹیک کیئر صحیح کر سکتی ہے, گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتی ہے, تابع دار ہے, ختم بات ہے. یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. آج ہمارا جو لیسٹ کنسرن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لڑکے میں بھی, لڑکے کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے, لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا بہت اگر دیکھیں نا تو لڑکوں کا دماغ بہت زیادہ میڈیا نے خراب کیا ہے. یہ جو ڈفرینٹ ایپس آئی ہوئی ہیں, جو ڈفرینٹ ایک میڈیا ہے, جو وہاں پہ ایک لڑکیوں کا جو ایک اسٹینڈرڈ جو دکھایا جاتا ہے, لڑکے کے دماغ کے اندر جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے. اور بھائی جو تمہارے اسکرین پہ لڑکی ہے اس کے فیلڈ ہی یہ ہے, وہ زندگی کے اندر اس کا مشن ہی یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ اس نے برقرار رکھنا ہے, کیش کرنا ہے, اور وہ جیمز پہ جاتی ہے. اس کا 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے. پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکل لائف میں لوگ نارمل ہوتے ہیں. تم بھی کوئی جیمز بانڈ کے ہیرو نہیں ہو جو تم اس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہے ہو. یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہر لڑکے کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ میڈیا نے خراب کیا. میں اس پہ 110% جو بلیم دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ لیک آف اسلامک ایجوکیشن جو ہر بار میں بات کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے میڈیا نے بھائی وہ اسکیپسٹ میڈیا ہے, وہ آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے. وہ ایک کریکٹر کے پیچھے 50 لوگ ہوتے ہیں. وہ کوئی ایک اس کا جو ہے وہ میک اپ دیکھ رہا ہے, کوئی اس کا کاسٹیوم دیکھ رہا ہے, کوئی اس کا بال دیکھ رہا ہے, کوئی اس کی آنکھیں. وہ ایک 50 لوگوں کی ایک محنت کا ایک نتیجہ ہے, پھر ایڈٹ ہو کے اس کو پورا خوبصورت کیا جاتا ہے. بھائی پریکٹیکل لائف ایسی نہیں ہے. اپنی بیوی کے اندر کوالٹیز دیکھو گے یار, وہ پرہیزگار ہے, وہ نمازی ہے, وہ میرے تابع دار ہوگی, وہ اچھے خاندان سے اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے. بس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لڑکے کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. باتیں شیخ کیسے سمجھائیں, ہاؤ یوتھ میں کیسے انسٹل کریں باتیں. ہر بندہ دے گو آفٹر بیوٹی اینڈ یو نو یہ جو فیمیلز ہیں دے گو آفٹر سیلری. کیسے واٹس دا پریکٹیکل؟ دیکھیں یہ آپ نے ہم نے نہیں کرنا. یہ لڑکی کے یا لڑکے کے پیرنٹس نے یہ بات جو ہے نا وہ یہ سوچنی ہے. مطلب آپ اپنے بندے کو ایک اپنی بچی کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر رہے ہو جس کو دین کا فہم نہیں ہے, جس کو جو ہے وہ کوئی حقوق العباد کا اور اپنے بیوی کے حقوق کا یا دیگر حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ اسے اچھا برتاؤ کرے گا, جبکہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہی نہیں موجود. بعد میں روتے ہیں, بعد میں سر پکڑ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا. یہ لیٹر آن پچھتاتے بھی ہیں. اور ایسی شادیوں کا نتیجہ بہت تلخ ہوتا ہے. اور ہم نے سوسائٹی میں یہ دیکھا نا کہ یار جب آپ نے میرٹس ہی بدل دیے, آپ نے اسلام کے میرٹس ہی بدل دیے کہ یار اسلام اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو. آپ نے دیکھا بینک بیلنس, سیلری, گھر, بنگلہ, گاڑی, یہ آپ نے سمبلز بنا لیے, یار یہ آپ نے اسٹینڈرڈز بنا لیے اپنی بیٹی کے لیے. اور لڑکے والوں نے جو ہے اسٹینڈرڈز بنا لیے, خوبصورتی, لڑکی کتنی ایجوکیٹڈ ہے, وہ جاب کا کر رہی ہے, کتنی کیریئر اورینٹڈ ہے. تو یہ جب معاملات یہ جب آپ کے اسٹینڈرڈز ہو جائیں گے تب تباہیاں ہی ہوں گی. یعنی توکل کی کمی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ بیک توکل. میں سمجھتا ہوں تقوی کی بھی کمی ہے اور توکل کی بھی کمی ہے, سائملٹینیسلی دونوں چیزوں کی کمی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا لڑکی کو تو دیکھیں, لڑکا اور لڑکی جس فیز میں ہوتے ہیں نا ایجوکیٹڈ, آپ ان کو کیا ایجوکیٹ کریں گے. وہ تو ایک نوجوانی ایک جوانی کے اندر ہوتے ہیں, سر پہ کچھ اور چیز کا بھوت سوار ہوتا ہے. ان لڑکی کے والدین کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی اگر تم دیندار بندے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو بیٹی حوالے کرو گے تو وہ اس لڑکی کے سارے حقوق پورے کرے گا اور اس کو زندگی بھر خوش رکھے گا. مطلب صرف دولت ہی نہیں ہوتی خوش کرنے کے لیے لڑکی کو, اور بھی دیگر لوازمات ہوتے ہیں ایک اچھا گھر بسانے کے لیے. میں سبیل کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گی کیونکہ ذرا میں خاتون بھی ہوں اور 3 بیٹیوں کی ماں بھی ہوں, اور میرے پاس ہر وقت یہ کوشچن آتے ہیں. ہم لوگ 6 بہنیں تھیں, حالانکہ اچھے دیندار خاندان سے تعلق تھا, اس کے باوجود اس معاشرے میں رہ کے 6 بہنیں ہونا یا 6 بیٹیاں ہونا یہ ایک بہت بڑی وہ بات تھی. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جب عملی زندگی میں مجھ سے لوگ کوشچن پوچھتے ہیں, اور خود بھی جب بیٹیوں کے رشتے میں کرنے لگے اور بیٹوں کے بھی کرنے لگے, تو اس میں پھر مجھے بہت ساری کچھ چیزوں کی حقیقت سامنے وہ آئی. اب میرے پاس لوگ کوشچن پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ جو لمبی ساری پرائرٹی لسٹ ہے نا, جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کی انشاءاللہ جنت میں آپ کو مل جائے گی, اس لمبی ساری پرائرٹی لسٹ میں سے صرف 2 چیزوں کو ٹک کر دیجیے جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, باقی سب پہ کمپرومائز ہے. لڑکے کے بارے میں یہ جی جاننا ہے, کیا پتہ چلے گا, یہ ہوگا, وہ گرین کارڈ کے چکر میں تو نہیں آ رہا میرے پیچھے. میں نے کہا 1 منٹ, بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی گینگ کا, کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جتنی چاہے تحقیقات کر لینا, شادی ہونے سے پہلے آپ کو پتہ کچھ نہیں چلتا. وہ اچھا ماں باپ کو بھی نہیں پتہ چلتا ہمارا بیٹا کیا تھا یا ہماری بیٹی کیا تھی. وہ تو شادی کے بعد جب آپ عملی زندگی میں آتے ہو تو دین یو شو یور ٹرو کلرز. ہاں, انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو ہم ایسرٹین کر ہی نہیں سکتے. میری اپنی ایک گریس کی فرینڈ تھیں, 15 سال وہ ایک آدمی کے ساتھ رہی. اچھا.
15 साल के बाद शी गॉट सेपरेटेड. ठीक है, सेपरेशन में तो फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि निकाह विकाह तो था ही नहीं, लिहाजा कोई रोला रप्पा तो हुआ ही नहीं, वो आसानी से लेकिन शी वॉज डेवस्टेटेड, शी लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, शी जस्ट मूव टू UAE एंड शी स्टार्टेड लिविंग देयर एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट. मैं उसको कहती थी रोने की क्या बात है, आई गिव माई 15 बेस्ट ईयर्स ऑफ माई यूथ. और मैं उसको कहती थी, और मैंने उससे बार बार पूछती थी, बच्चे नहीं हुए तुमने, वो नहीं, वी कुडंट डिसाइड एक्चुअली. अच्छा, वी टुक टाइम, दे टुक 15 years to decide. मुसलमान थे? No, she wasn't Muslim. Christian थी. Okay, Christian की बात. तो नहीं जी, हम जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाए ना, जब तक हमने शादी नहीं की, ये सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं आती. ये सेटिस्फेक्शन उससे ना आती है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे को तुम्हारे पास रिश्ता आ जाए और उसके तुम्हें दीन पर एतराज़ ना और उसके कैरेक्टर पर एतराज़ ना, और दोनों चीज़ें अचीवमेंट से ताल्लुक़ है, दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ कोई गॉड गिफ्टेडनेस से नहीं है. सही. इन दोनों पे एतराज़ नहीं, तो अगर तुमने वहाँ पे रिश्ता ना किया तो ज़मीन में फसाद होगा. और ये मैं कहती हूँ आई ओपनर है. और ये क्या ज़मीन में फसाद हम देख नहीं रहे हैं? इतनी कीमती लड़कियों को हम बैठे ज़ाया होते देखते हैं, PhDs हो रही हैं. मैं अपने तबके की बात कर रही हूँ. अब वो चूँकि शादी नहीं हो रही, MPhil करो जी, MPhil के बाद PhD भी कर लो, अब वो नौकरी भी मिल गई, वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई. चॉइस और मुश्किल हो गई है, एक्सेप्टेंस और ज़्यादा मुश्किल हो गई है. ये एक्सेप्टेंस 17-18 साल की उम्र में बहुत ईजी होती है, जो फूलों की ज़िंदगी होती है जिसमें सिर्फ ख्वाब होते हैं. और मैं तो ये देखती हूँ कि लड़कों के बारे में भी मैं ये देखती हूँ, जो लड़के बेचारे 25 को क्रॉस कर जाते हैं, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो कहूँगी, और जो लड़कियाँ बेचारी 21 को या 20 को भी क्रॉस कर जाती है, मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर शादी करना, और वो जो है ना, वो एक दफ़ा सिर्फ जिम्मेदारी रह जाता है. उसके अंदर ना कोई मुश्किल तो है ही है, खूबसूरती तो रही नहीं बाकी है वो तो. और कहाँ के कुजा के हम जहाँ पे यूरोप में या अपनी पढ़ी लिखी दुनिया के अंदर देख रहे हैं जी, पहले एक करियर सेट कर लो, उसके बाद उसके पीछे कुछ नहीं रह जाता. हमने इतनी खूबसूरत रिश्ते को, इतनी ज़रूरत को देखें आज क्या बना लिया. और ये सिर्फ बेटा एक मिनट, ये बात सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, मैंने इस वक्त यहाँ पे मर्दों को सफ़र करते देखा. अब आप बताइए. मैं आपकी वाली बात पे मुझे कि ये जो आपने बात की है कि पहले करियर सेट कर लें, सेटल हो जाएं, तो आपको नहीं लगता यही चीज यहीं से जो है ना वो फितना स्टार्ट होता है? यहीं वही जो अभी आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे ना, ये वही तो स्टैंडर्ड्स तो सेट हो गए ना. आपने भी करियर को पॉइंट बनाया, दूसरों ने भी करियर को पॉइंट बनाया, दोनों मिलकर करियर खेल रहे हैं, और उसके बीच में देख लीजिए दीन का भी कबाड़ा हो रहा है, अखलाक का भी कबाड़ा हो रहा है, सोसाइटी का भी कबाड़ा हो रहा है. मैं आपको बताऊँ, हमारे पास 7-8 मिसालें मौजूद हैं यूथ क्लब में कि जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, और एंड दे गॉट मैरिड और उनकी जॉब लग गई. तो ये 7-8 मिसालें मेरे पास पड़ेगा. शादी मतलब वो गालिबन आंटी बेहतर बता सकती हैं, और या आपके वो हदीस है कि अगर रिस्क पे तंगी है तो दूसरी शादी करो, फिर तंगी है तो तीसरी करो. तो वो ऐसे ख्वाब बेहतर है ना दिखाएं पाकिस्तानी मर्दों को. नहीं तो वो ऑब्वियसली मैं खुद जो है वो इस बात को एंडोर्स करता हूँ. उसकी वजह है कि शादी से पहले मेरी शादी अपने खानदान में लेट हुई है. आई वाज 25 व्हेन आई गॉट मैरिड. तो अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद जो है ना, वो मैं जो चीज़ फील करता हूँ, यू बिकम फोकस्ड. आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, खुराफात में ध्यान ही नहीं जाता आपका, उसमें किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं जाएगा, आप अपने काम पे फोकस होंगे. फोकस तब है जब रिस्पांसिबल है बंदा. अगर रिस्पांसिबल, बड़ी खूबसूरत हदीस याद आ गई ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दो मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बेहतर चीज जोड़ने के लिए निकाह है. और मैं बताऊं, द वेरी मोमेंट जब आपको पता लगता है कि देयर इज नो एस्केप, देन यू गेट कमिटेड टू ईच अदर, देन यू डू योर बेस्ट, यू गिव all to make it work. मैं आप दोनों से एक मज़े का सवाल पूछता हूँ, इससे ना ऑडियंस को बड़ा क्लैरिफिकेशन, हमारी ऑडियंस चूँकि यूथ है ज़्यादा. सबसे पहले आपसे चलें पूछता हूँ कि लड़कों को क्या देख के अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए, वो क्या टॉप क्वालिटीज़ हैं आपके नज़दीक? देखें, हकीकत आपको मैं बात बताऊँ कि ऑब्वियसली हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि एक मुझे खूबसूरत जो है वो बीवी मिले, और ऑब्वियसली मेरे जो है वो फैमिली को टेक केयर करे, और मेरी जो है वो आने वाली नस्लों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, पढ़े लिखे भी हो थोड़ी बहुत, जितना एक ज़रूरत होती है. तो ये तो कॉमन है. लेकिन इसके बरक्स हो रहा है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे स्टैंडर्ड्स जो है ना वो फिल्मी स्टैंडर्ड्स हैं. हम लोग मीडिया देख के जो है ना वो एक आप कह लें कि सुपर वुमन ढूंढ रहे हैं हम.
کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ ایک ایسی خاتون ملے جو خوبصورت بھی ہو, کوئی $1 ملین ارن کرنے والی بھی ہو, اور وہ ہمارے ہم اسکیپسٹ میڈیا, مطلب ہم جو ہے نا وہ ایک ریالٹی کو اسکیپ کر چکے ہیں. ہمیں ہالی ووڈ ایکٹریس ان حجاب چاہیے بس ہمیں اور وہی بات ہے, اس کو وہ لڑکی اس طرح کی پسند آتی ہے اور وہ چاہتا ہے جب میرے سے شادی ہو تو وہ پردہ بھی کرے, حجاب بھی کرے, اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ. تو دیکھیں آپ, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا دین بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, آپ دین دیکھو لڑکے میں بھی اور لڑکی میں بھی, کہ یہ کتنی دین کو فالو کرتی ہے اور اس کے اندر کتنی خیر موجود ہے, بس. اور آپ کا ہر کام میرا خیال سے پھر زبردست ہو جائے گا اگر اس کو پتہ ہے نا کہ میرے میاں کے میرے اوپر کیا حقوق ہے اور میں نے کیا حق ادا کرنے ہیں, تو آپ کی لائف سیٹ ہے. ٹیچنگ تو آپ کو اسلام ہی دے رہا ہے. میں یہیں سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, یہ بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دین دیکھو, دین کیا ہے, دین سے کیا مراد ہے؟ فیس بک کی پوسٹیں, مطلب مثال طور پہ لڑکے دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ کوئی اپوزٹ جینڈر دیندار پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, دین سے کیا مراد ہے کہ دیندار دیکھو؟ عجیب بات ہے کہ آپ کے سوال پوچھتے پوچھتے میرے ذہن میں ایک ایسے نان مسلم رائٹر کی بات آ گئی ہے. پچھلے دنوں ایک کتاب بڑی ہوئی ہے پاپولر, اس کا نام ہے دی ڈیتھ آف ویسٹ. اچھا, رائٹر نے جو اس کی کلوزنگ لائنس ہیں نا وہ اس پہ کمال کر دیا ہے. بس دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کے منہ سے کیا بات نکلوا دیتا ہے. اس نے کہا کہ انسان کے جو سب سے اہم ایسٹ ہے نا وہ فیتھ ہے, اور اس نے کہا کہ انسان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے نا, سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہ کیریکٹر, وہ ورچو ہے, یعنی کیریکٹر ہے. صحیح. اب یہ جو دین کا جب یہ آپ نے لفظ پوچھا نا, میں آپ کو بتاؤں یہ وہ چیز ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ہیپینس ہم سب کے سب, سائنس آف ہیپینس آپ کا اپنا بھی موضوع ہے, ہم پیچھے اس کے ہے نا فیوچر ہمیں چاہیے, ہمیں اچیومنٹ چاہیے. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہیپینس کیا ہے, وہ در حقیقت اچیومنٹ ہے. تو دین اچیومنٹ ہے, زبردست. کیریکٹر جو ہے یہ اچیویبل ہے. یہی وجہ ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ نہ تو بادشاہ کے گھر پیدا ہو کے وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ جو کلیمٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں, ان کلیمٹیز کے ساتھ کسی کی بے عزتی بھی نہیں ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے آ پڑتی ہے نا, جی ہاں, ان کے ساتھ کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی. بے عزتی وہاں پہ ہوتی ہے when you could have controlled yourself and you didn't. when you had a power to modify your behavior and you didn't. بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں تو دین کو اس میں لیتی ہوں. اچھا, اب اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ مین ٹو مین اور پرسن ٹو پرسن ویریشن آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی تھیں تو مجھے ایک چیز میرے سامنے بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی. بڑے ظاہر میں خود چونکہ ریلیجیس گھرانے سے تعلق ہے تو انہی گھرانوں میں ہی جاتے تھے جہاں پہ ریلیجن ہوتا تھا. لیکن میں ایک چیز دیکھتی تھی کہ لڑکی یا لڑکا, اس کو اپنے مسلمان ہونے کی سمجھ ہے یہ نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ وہ تو سارا خاندان دے رہا ہے نا, یعنی کانفیڈنٹ. اگر وہ حافظ بھی ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدین حفظ کرا دیتے ہیں, پردہ بھی ہے تو خاندان میں روایت چل رہی ہے تو پردہ کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی اچیومنٹ کہاں ہے, اس کو میں کوشش کرتی تھی چیک کرنے سے کہ when you have a claim to be a Muslim, تو do you really know what does the word Muslim mean? تو یہ جو ہے نا, اس بات کو میں چیک کرتی تھی بھی, اور ابھی بھی میرے 2 بچے رہتے ہیں تو ابھی بھی یہ بات میرے سامنے امپورٹنٹ ہے. تو باقی جہاں تک آپ دین کی بات کریں گے تو بیس لائن تو پہلے ہی موجود ہے, ارکان ایمان ہے اور ارکان اسلام ہے. اور ارکان اسلام کو تھوڑے نہیں, اللہ کے رسول نے اسی بندے کے بارے میں کہا تھا نا, جنتی کو دیکھنا تو دیکھنا, صرف 5 ارکان ایمان اسلام کی بات کی تھی. وہ بھی کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جیسے ہماری جتنی ہماری جو ہے نا ایکسیلنس ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہے, وہی پھر ہمارے اسٹینڈرڈز بھی سیٹ ہوتے جاتے ہیں. ایکسیلنٹ. آنٹی نے کہا کہ پریکٹیکلٹی, ورچو اینڈ کیریکٹر, دس از دین. تو یہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے کہ ہم ہاؤ کین وی گیٹ ٹو نو سم ون کہ اس میں یہ چیز ہے. فیملی کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ اس میں فیملی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اوبویسلی تھوڑی بہت تو ججمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے. اب اگر ایک بندے کے ساتھ ایک دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کچھ گھنٹے اگر بندہ گزارے نا تو بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو نمازوں کی کتنی پرواہ ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, تو نمازوں کی اس بندے کو کتنی پرواہ ہے, یہ بندہ کتنا کانشیس ہے. تو میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں
ایک 2-4 گھنٹے میں بندے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کا لگاؤ ہے دین کے ساتھ یا نہیں ہے. پھر اوبویسلی ایک فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, ایک شکل و صورت بڑی میٹر کرتی ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ کا ایک سنت نبوی رکھی ہوئی ہے, تو ایک چیز ہے, ایک یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, اپیئرنس میٹر کرتی ہے. تو یہی میں تو سمجھتا ہوں یہی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. میں تو پہچان لیتا ہوں بندے کو 1-2 گھنٹے کے اندر ہی کہ بندہ کتنا جو ہے نا وہ دین پسند آدمی ہے. پہچاننے کے علاوہ استخارے کا کنسیپٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے دین نے تو استخارہ ما خسر من استخارہ وہ تو حدیث ہے, تو اوبویسلی وہ تو ایک بیسٹ پیرامیٹر ہے ہمارا. اور بیک گراؤنڈ دیکھنا بھی بڑا ضروری, کیونکہ دیکھیں نا حضرت زید اور حضرت زینب کا جو پورا ہے وہ واقعہ, آئی تھنک اٹ واز بیکاز آف دا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کہ بات نہیں بن سکی تھی. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا. کفف کا تصور بڑا کلیئر ہے, اچھا, اور خاص طور پہ خواتین کے حساب سے مردوں کے کفف کی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جہاں پہ لڑکیوں کا معاملہ آتا ہے تو ان کا کفف دیکھنا, سب سے پہلا کفف تو دین ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دیندار لڑکی ہے تو اس کو الطیبات للطیبین, اور پھر حتیٰ کہ فقہا جو ہے وہ یہاں تک بھی گئے ہیں کہ لڑکا گاؤں کا ہے تو لڑکی شہر کی ہے تو کفف ہونا چاہیے. بات ہے آپ کی مینٹل جس کو ہم کیا کمپیٹیبلٹی بولتے ہیں, جی ہاں, وہ اسٹیک پہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہر گھرانے کا اپنے اپنے پروفیشنس ہیں, شعبے ہیں, یہ جو ہیں یہ بزنس مین ہیں لوگ, یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, یہ اساتذہ ہے, تو وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس کے اندر بہت ساری یہ جو اپنے ٹیسٹس ہیں اور جو کیریکٹر انسان کے فارم کر جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹمنٹ بھی ممکن ہوتی ہے. بالکل صحیح. سبیل, یہ فضول خرچی کی میں نے بات کی, آج کل تو اسٹیج بھی 5-5 لاکھ کے, 5 لاکھ تو شاید میں کم بتا رہا ہوں, آج کل تو 10-10 لاکھ کے صرف وہ واک تھروز ہیں شیشے کا اور پتہ نہیں کیا, پھر اسٹیج کا الگ سیٹ اپ ہے, وہ بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اگر یہ نہ کریں تو وہ کوئی ہمیں قبول ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی آپ نے خوشی نہیں منائی, دیکھیں اس کا مطلب آپ خوش نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے. یہ کنسیپٹ آپ کا جو ہے نا یہ وہی بات ہے انڈین فلمیں دیکھ کے نا, بلکہ وہی سیم فنکشنز ہو رہے ہیں, وہ مہندی, وہ سنگیت نائٹ, اور وہ شینڈی, پتہ نہیں کیا کیا وہ نام ہے. اچھا, اوبویسلی جب آپ کی وابستگی تھوڑی بہت دین کے ساتھ ہونا, تو جیسے آپ ہیں, ہم لوگ نا جا ہی نہیں سکتے, ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ خود شرمندگی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین جو ہے نا دینی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ہندوانہ رسم کو فالو کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے فالو کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں بد دعائیں لے رہے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کی, کہ ان کے لیے ان کے گھر میں بھی جو ہے نا وہ بیٹیاں موجود ہیں, آپ ان کے لیے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, ان کی بد دعائیں لیں گے آپ کہ یار ان کے لیے شادی کرنا مشکل آپ نے کر دی ہے. مطلب وہ تو آپ کہہ لیں کہ اتنے کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو شادی نہیں کر سکتے اگر آپ نے اتنا لیوش اور اس طرح کے آپ معاملات کر رہے ہیں اپنی شادیوں کے اوپر. اور دوسری بات ہے, میرا کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے علی بھائی اس معاملے کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپارٹ فرام شادی, فضول خرچی جس کو آپ دین میں اسراف کہتے ہیں, وہ میری ڈیفینیشن, ہماری والدہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس کو درست بھی کر سکتی ہیں یا اس کو سیکنڈ کر سکتی ہیں. میں کہتا ہوں اسراف ہر بندے کا مختلف ہے. علی بھائی کا اسراف الگ ہے, میرا اسراف الگ ہے, ایکس وائی زیڈ کا اسراف الگ ہے. اگر علی بھائی 10 لاکھ کماتے ہیں, ان کے لیے آئی فون جو ہے نا وہ اسراف میں نہیں آتا. اگر میں 50,000 روپیہ کماتا ہوں اور میرے گھر میں نیڈز ہیں تو میرا آئی فون اسراف میں شمار ہوتا ہے. علی بھائی سوری یہاں انٹرپٹ کر دوں, سوری ٹو انٹرپٹ. یہ بات میں سمجھ گیا ہوں, یہ پوائنٹ کہ ہر ایک کا اسراف خرید و فروخت کے حوالے سے لگا, بٹ سملرلی شادیوں میں بھی میں بات کرتا ہوں, اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں یوتھ کے, نہیں اگر میں 5 لاکھ کا لہنگا سلوا لیا تو میرے فادر کا بہت انکم ہے, یا جہاں شادی ہو رہی ہے بہت ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اگزامپل وہاں آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا لہنگا نا, تو اپنے آپ تک آپ چاہے 50 لاکھ کا لہنگا سلوا لیں, میرے نظریے کے مطابق میں اس میں حرج نہیں سمجھتا, انٹل اینڈ انلیس کہ آپ جو ہے نا اس کو تشہیر بہت کر رہے ہیں اور لوگوں کو کمپلیکس میں مبتلا کر رہے ہیں. بھائی 50 لاکھ کرنا تو جا کے چپ چاپ پیمنٹ کرو, لہنگا اٹھاؤ اور جو کرنا ہے کرو. لیکن صرف آپ 50 لاکھ خرچ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد والے بندوں کو تشہیر کرنی ہے. وہی سیم بات ہے جو قربانی کا میں نے 10 لاکھ کا جانور کیا ہے. بھائی آپ 50 لاکھ کا نہیں, آپ 50 کروڑ کا لیں, لیکن اپنے تک رکھیں, اپنے غریبوں, اپنے ارد گرد والے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو کمپلیکس میں مبتلا نہ کریں. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جائز بات نہیں ہے. اور بالکل میں مصبیل کی بات ہی کو سیکنڈ کروں گی کہ یہاں پہ آپ نے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ تو آپ نے لوگوں کو بنایا نا, آپ نے اپنی خوشی کا تو کہیں نہیں رکھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ بات ہے, میں برانڈس کے بہت خلاف ہوں. آئی فیل کنفاؤنڈ, کیونکہ میرے پاس سوچ کی خوبصورتی ہے,
جس کو کہ میں حاصل کرنا چاہتی ہوں. ہم جب کسی بڑی ایسی جگہ پہ جو ہمارے لیے انریچیبل ہے, جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, ہم جب وہاں پہ پہنچتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہمارے اندر کا کمپلیکس ہوتا ہے نا, ہم اس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی کوڈ بی ہیئر. ٹھیک ہے, میں یہاں پر وہ جو ایک کافی کا جو کپ ہے نا, جو عام بازار میں شاید 70-80 روپے کا ہے, میں جو ہوں نا وہ یہ 1,500 والا پی سکتا ہوں یہاں پہ. تو آپ کسی کو نہیں امپریس کر رہے ہوتے, آپ اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہو کہ نہیں میری بھی کوئی حیثیت ہے. تو بات اصل میں یہی ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ جو شو آف میں آ جاتی ہے, اس کے ساتھ تو پھر در حقیقت تو آپ جس چیز کے پیچھے پڑے اس کی تو کوئی انت اور اس کی کوئی تو حد ہے ہی نہیں ہے نا. اور یہ ہے کہ الحمدللہ, لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب رجحانات الحمدللہ چینج ہو رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, جیسے کہ بیٹے بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم وہ فلموں میں دیکھتے ہیں اور پھر وہ والی وہ یوز کر کے تو ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ رانگ ہے یا جو ہم پچھلے دنوں ہم نے شادی دیکھی, جیسے وہ جنید صفتر کی شادی آ گئی, اور یہ وہ جلال سنس والوں کی شادی ہے جو اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہے کہ جی اتنے کروڑ خرچ ہوئے اور جناب وہ شادی کے فنکشنز ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. میں آپ کو سچی بتاؤں, یہ صرف ایک دل لگی کا ایک بہانہ ہم نے بنا لیا. اس کو اصل سے اندر میں کوئی بھی پسند نہیں کر رہا, کوئی بھی پسند. اور مجھے نہیں لگتا کہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو اسے کیا ملا. وہ میرا خیال ہے وہ وائٹ تو وہیں کا وہیں ہے, غریبوں کی جسٹ فار ون ڈے. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کا جو سوال تھا نا میں اسپیسیفکلی آپ کو آنسر کرتا ہوں. اگر کسی کے والد صاحب کے پاس ہیں اربوں روپے میں, ٹھیک ہے, ان کی شادی میں 10-15 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ فضول خرچی میں نہیں آتا. ویری آنیسٹلی, اگر اچھا کھانا میں بڑی اوپر آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہاں, اگر انٹل اینڈ انلیس اس میں حرام کام نہیں کوئی ہو رہا, کہ کوئی میوزیشینز آ رہے ہیں اور کنسرٹ چل رہے ہیں, لیکن اگر ایک بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے کروڑ روپیہ افورڈ کرنے کی, وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اور اگر وہ کروڑ روپیہ لگا رہا ہے سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ مین بات ہے کہ امپریس کرنا اور تشہیر کرنا. یہ بہت میں ان کے لیے بھی بات یہ کرتا ہوں, بے شک وہ جو بھی ملٹی نیشنل برانڈز ہیں ہمارے ملک کے, کہ اگر ان کی کوئی گھر میں شادی ہے تو بھائی 10 کروڑ 15 روپے ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ آپ کا معاملہ اپنے تک رکھیں. آپ سوسائٹی کے اندر یہ بات ہی کیوں تشہیر کریں 10-15 کروڑ لگ گیا. کیا آپ نے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا ہے, کوئی مساجد بنا دی ہیں, کوئی آپ نے دسترخوان بچھا دی ہیں؟ کیوں بھائی, ہمیں پتہ ہے آپ کتنے ویل آف ہیں, اور لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنا توجہ نہیں دینی چاہیے, نہ ان کی اس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کرنی چاہیے. میں تو ایک اور بات کرتا ہوں, آپ دو ایگری کریں گے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو خدا کے لیے جس طرح تم لوگ شادی کرو گے نا, تمہارے چھوٹے کزن وہ سب آبزرو کر رہے ہوں, تمہاری بچیاں بھی بچے بھی, اور کل کو وہ پریشر ڈالیں گے ماں باپ پہ کہ جی اس نے تو ایسے کی تھی, اللہ تعالیٰ اس نے تو اس برانڈ سے لہنگا لیا تھا, اس نے تو یہ کیا تھا, وہ میں نے بھی کرنا. تو ان پہ رحم کرو. آپ کو میں بات بتاؤں, میرے کنسیپٹ تھوڑے کلیئر ہیں. وہ آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ایک بات آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں نے اپنی شادی پہ شیروانی, میں ظاہری بات ہے میری ایک 24,000 روپیہ تنخواہ تھی جنا ہاسپٹل میں 2015 کے اندر. اچھا. تو ایک پیسے کی کیئر آتی ہے. میں مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, جن کے میرے والدین نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میں دن رات محنت کر کے ہماری تعلیم پہ خرچ کر دی. ہم نے اپنے والدین کو صبح شام کام کرتے دیکھا, اور اینڈ کیا, میرے والدین جو ہیں وہ پانی کی بوتل نہیں پیتے تھے کہ یار اس کے جو ہے نا ہمارے بچوں کی تعلیم پہ پیسہ جو ہے نا وہ لگنا ہے. ہمیں پیسے کی جو ہے نا اہمیت کا اندازہ تھا. آنٹی میری شادی ہوئی ہے 2016 میں, ٹھیک ہے علی بھائی, 2016 میں. میں اس طرح جنوب ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا. میں گیا نارکلی میں, وہاں ایک بندے کو کہا, میں نے کہا یار مجھے ایک شیروانی چاہیے بڑی زبردست, اور وہ اس نے مجھے دکھائی لاکھ روپے. میں نے کہا سب سستی دکھاؤ, خیر اینڈ رزلٹ ہوا میں نے بنوا لی شیروانی اپنی. وہ کوئی آپ کہہ 20-25 ہزار روپے کی بنی. خیر وہ میں نے اپنی شادی پہ استعمال کی. اب پھر میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی حنبل اکرام کی. اس نے کہا یار شیروانی بنانی ہے. میں نے کہا میری شیروانی ہے, ایک بار ہی میں نے پہنی ہے, تم جو ہے نا یہی کرو. اس نے آلٹر کر کے وہی پہنی. اب میرا اس سے چھوٹا بھائی ہے, اس کی جب شادی ہوگی تو وہ وہی پہنے گا. یہ میں کہتا ہوں یہ میرا دین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دین بڑا خوبصورت ہے. تو میں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, میں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. بابرکت شیروانی ہے, اور بلکہ میری پچھلے دنوں میری والدہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہے, یہ تمہارا بیٹا بھی یہی پہنے گا. اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نعمتیں میرے پہ نچھاور ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال فراغ عطا فرمائے, اور
اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کچھ معاملات ہیں جس سے کوئی سوسائٹی کو فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے میں نے اپنی شادی پہ جو شیروانی پہنی تھی نا اور میرے بھائی نے پہنی ہے تو نو ون ریمبرز کہ سبیل کی شیروانی ہے. کسی کو انٹل انلیس کہ بس میں یہ کہوں یار یہ ہمبل نے شیروانی پہنی ہے 1.5 لاکھ روپے کی, بس یہ ایک بات رہ جائے گی میری, سیکنڈ مجھے اس کا کوئی حصول نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار یو ہیو اے فیملی ٹو فیڈ, ناٹ اے سوسائٹی ٹو امپریس. آپ اپنے یار اپنی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے 50 کروڑ بھی خرچ کر دیا ہے, کسی کو لوگوں نے آنا 2 گھنٹے میں کھانا ہے اور نکل جانا ہے, اور آپ جتنا مرضی لیوش کھانا کھلا دیں. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے, کہتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, لوگوں نے نقص نکالنا ہے, نقص نہیں بھی نکلے گا نا وہ باہر جا کے کہے گا یار وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ یار ان کی نا بوتل جالی تھی ڈکار ہی نہیں آیا. تو یہاں تک کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کچھ نہ بھی ملا نا انہوں نے یہ نکال لینا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یار سوسائٹی کو امپریس نہ کریں, یہ دین آپ کو نہیں سکھاتا. اللہ کو راضی کرے, آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہونا چاہیے. سیو کریں. میں آپ کو بتاؤں آنٹی, میں جب عمرہ کرنے گیا 2018 میں, اللہ نے سعادت دی عمرہ کی, تو میں اتنا حیران ہوا کہ انڈونیشین تھے غالباً, انڈونیشین کپلز ان گروپس دے کیم دیر, طواف کر رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک تو گروپ میں ہیں, دوسرا یہ میرڈ کپلز ہیں. تو میں نے پوچھا پھر اپنے ساتھ والے سے, وہ ہمیں وہ لے کر گئے تھے, انہوں نے کہا یہ نا ان کے ہاں ٹرینڈ ہے, کلچر ہے کہ شادی ہوتے ہی ان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ عمرہ کرنا, اور یہ گروپس میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی عقل مندی سے ہم پیسے بچا سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سائنس آف ہیپینس کی بات کی, اس میں میں نے پورا ایک کورس کیا یونیورسٹی آف ییل سے آن لائن. تو میں آپ کو اب ایکسپرٹس کی بات بتا رہا ہوں, پازیٹیو سائیکالوجی کے ایکسپرٹس, یعنی مارٹن سیلگ مین از ون بگ نیم ان پازیٹیو سائیکالوجی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیپینس آتی ہے ایکسپیرینسز سے, تھنگز بائی کرنے سے نہیں. ہی سیڈ اف یو وانٹ ٹو انویسٹ ان سم تھنگ, انویسٹ ان ایکسپیرینسز, ناٹ انویسٹ ان تھنگس. بلکہ انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کنڈکٹ کر کے پروو کیا کہ وہ لوگ جو تھنگز میں بہت انویسٹ کرتے ہیں وہ انہیپی ہیں, بیکاز وہ وائڈ والی جو آپ نے بات کی نا, دے ہیو اے بگ وائڈ ان سائڈ آف دیم کہ یار اتنی چیزیں پڑھی ہیں بٹ واٹس دا پرپز آف دیز تھنگس. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایکسپیرینسز سے کیا مراد ہے, اچھے ہوٹل میں کھانا کھا لینا, ایکسپیرینس سے مراد ہے حج پہ چلے گئے, عمرے پہ چلے گئے, کسی اچھی جگہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ کی ہم بھی بیان کی اور بڑا اچھا پروڈکٹیو بنایا اس چیز کو. ایکسپیرینس سے مراد ہے کہ نکلے ایک ویکینڈ پہ, غربا کو بٹھایا ڈائننگ ٹیبل پہ اور بریانی پکوائی, دیگ پکوائی, اور چلو جی ایکسپیرینس کیا اس سارے کو, جائز خواہشات پوری کی. تو آئی تھنک یوتھ کو سمجھنا چاہیے ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اور اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا ہے تو ہاں آپ کو غریبوں کی مدد کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوگی, ان کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس ہوگی, کسی کی مدد کرنے میں خوشی محسوس ہوگی, کسی کا کام آنے میں خوشی محسوس ہوگی, جن کو ہم بڑا زیادہ بوجھ سمجھتے ہیں آج کل کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ انسان کو, ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے, ملزوم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی تھوڑا بہت دین کا فہم لیں. آپ کا تمام تر مسائل کا حل دین کے اندر موجود ہے. آپ جو خوشی ڈھونڈ رہے ہیں وہ دین میں ہی ہے, دین کے بعد خوشی نہیں ہے. اور اگین وہی ہماری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اپنے اسٹینڈرڈس کی. آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں پہ یتیم مسکین کے کھانے کی بات ہی نہیں کی. ان کے ٹرینڈز کے اندر, ان کی پرائرٹیز کے اندر یہ چیز ہی شامل نہیں ہے, ولا یحض علی طعام المسکین. اور سورۃ اس میں جو ہے بلد میں فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اس دن کا کھانا جس دن بھوک تھی. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے تو ان کاموں پہ بہت مزہ آتا ہے, بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے, حقیقت ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ دینے کا نشہ ایسا ہے کہ اللہ کے حاتم طائی جیسے لوگ کیا ملتا تھا ان کو, کوئی دماغ کی کوئی کل وہ ہوگی نا ڈھیلی ڈھالی, لیکن کچھ تھا تو صحیح جس کے ساتھ دل اتنا بڑا ہو گیا کہ بس, اور اس دل کے اندر جو چاہے سما جائے. آئی تھنک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ماشاء اللہ. اور بھی میرے پاس ایسی مثالیں کامسیٹس کے, کامسیٹ یونیورسٹی آئی تھنک اسلام آباد, وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا اسٹوڈنٹس, ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے غربا کو کھانا کھلایا ولیمہ والے دن, ایکسپیرینس کیا, اس خوشی کو شیئر کیا سوشل میڈیا پہ, بڑا وائرل گیا. اور وہی آپ کے والی بات ہے آنٹی کہ لوگ لائک کرتے ہیں, بے شک جتنی مرضی تعریفیں وہ لیوش ویڈنگز کی کر لیں, لیکن ڈیپ ان سائڈ دے نو کہ یہ چیز غلط ہے. یہ جو انفلوئنشل لوگ جو ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر, اگر وہ یہ چیز اڈیپٹ کریں نا تو بہت زیادہ. ابھی پچھلے دنوں کوئی سال ڈیڑھ پرانی بات ہے, کوئی آپ کے ہمارے یہاں میڈیا انڈسٹری کا کوئی نام تھا ایک, اس نے شادی کی بڑی سادگی سے, بہت سادگی سے, کوئی 10-12 گیسٹ تھے,
اس کا میں نے پورا آرٹیکل بھی پڑھا تھا. ہاں حمزہ عباسی نام کا کوئی جو ہے نا وہ ہے, خیر وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی پورے ملک کے اندر, اور بڑا زیادہ اس کے چرچے ہوئے کہ یار یہ دیکھو یہ ایک میڈیا انڈسٹری کا بندہ ہے اور یہ اتنی سادگی سے شادی کر سکتا ہے, تو بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر سیلیبریٹیز یا انفلوئنشل لوگ جب یہ اڈیپٹ کرنا شروع کریں گے, دیکھیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا یار آپ نے 10 لاکھ کی شیروانی پہنی ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں سے گھر سے جا کے اتار دینی ہے اور زندگی بھر اس کی باری پھر نہیں آنی, وہ کوڑے میں جانی ہے. 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں, عورت کا لہنگا, مرد کی شیروانی اور شادی کا کارڈ, یہ تینوں کا مقدر کوڑا ہی ہے. یہ تینوں کا مقدر کوڑا ہی ہے. آپ جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں, آپ 50 لاکھ کا کارڈ بنوا لیں اس, اور آج کل ہم مجھے کوئی کارڈ دینے آتا ہے نا, میں کہتا ہوں یار واٹس ایپ کر دو, مطلب کارڈ پڑے ہوتے ہیں اور لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کارڈ نہ دیں تو. مجھے پچھلے دنوں حقیقت میں نا میرے والد صاحب, میں نا ایک شادی تھی بڑی امپورٹنٹ, تو میں نے ٹیبل پہ کارڈ رکھا ہوا تھا, وہ میں تیاری پڑی, میں نے کہا ابھی جان یہ کارڈ یہاں پڑا تھا, کہتے وہ میں نے پھینک دی کوڑے میں. تو میں نے کہا میں نے واقعی اس میں ایڈریس پڑھنا تھا, کہتے ہیں یار منگوا لو, پھر میں نے لوکیشن منگوائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ ان چیزوں پہ پیسہ نہ خرچ کریں جس کا کوئی مقصد, اس کا مقدر کوڑا ہے. آپ یار اس کے بجائے کسی غریب کی ایک شادی کروا دیں. آپ لاکھوں روپے کارڈز پہ خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں جو بھی عمل, اور یہ میری فلسفی ہے, میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی ہے, جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل جائز نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کا ہر عمل ہونا چاہیے. بطور مسلمان ہمارا ہر عمل, ہماری ہر کوشش, ہماری ہر جستجو رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اس میں برکت ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی, اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت کروڑوں اربوں رحمتیں کی ہیں کہ 1000 زندگیاں ملیں, 1000 زندگیاں سجدے میں گزار دوں, تب بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اور انشاءاللہ میرے بیٹے کی جب بھی شادی ہوگی, یہ میں دعوے سے بات کرتا ہوں, سادی شادی ہوگی, اور انشاءاللہ یہ غریب, یتیم اور مسجد کے بچے انشاءاللہ آئیں گے اس ولیمے کے اندر, اور انشاءاللہ سادگی سے نکاح ہوگا, کہ ایک مثال بنے گی انشاءاللہ. ہمارے اختیار میں اب ہماری بات ہمارے بڑوں نے نہیں مانی, لیکن ہم اپنی مانیں گے. زبردست. آنٹی میں چاہوں گا آپ ہماری سسٹرز کو, بہنوں کو, چونکہ ان پہ پریشر, پیئر پریشر از ٹو مچ, واٹ آر سم آف دا ٹپس کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ ایک اسٹیپ لیں, اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ جو برانڈ کی آپ نے بات کی, وہ اس کا میں کاؤنٹر بتا دیتا ہوں. ہماری یوتھ یہ کاؤنٹر کرے گی کہ نا نان برانڈیڈ چیزیں کوالٹی کی نہیں ہوتی. دیٹس وائی وی گو آفٹر برانڈس, کیونکہ یس آئی سم وٹ ایگری ود اٹ, نان برانڈیڈ چیزیں دے ویئر آؤٹ اور خراب ہو جاتی ہیں. تو برانڈ کی ایک کوالٹی تو ہوتی ہے, تو دے گو آفٹر کوالٹی ناٹ کوانٹٹی. میں بھی شاید کچھ کا یہ پرسپیکٹیو ہو کہ چیز لو, اچھی لو, ایک ہی دفعہ لو, لیکن کیا ایڈوائز انہیں ہم کریں کہ وہ تھوڑا سا سینسیبل ڈیسیجنز لیں. فیمیلز کی میں بات کر رہا ہوں, میلز تو چلیں وہ بات کی ہے ہم نے. اب یہ سینسیبل ڈیسیجن انہوں نے کپڑے خریدنے میں تو چلے مجھے سمجھ آ جاتی ہے, برانڈ کو دے دیجئے, تو اب یہ جو اسپاؤس سلیکشن کے اندر تو اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ اپنے کویسچن کی وہ بتائیے کہ کیا پیرامیٹر ہے. میں اصل میں سوال میرا یہ ہے کہ ہم سسٹرز کو کوئی ایسی آپ کے تھرو انشاءاللہ ایک عقل مندانہ نصیحت کریں کہ وین آرگنائزنگ یور میرج سرمنی, کیونکہ ظاہر ہے دے آر ڈائریکٹنگ دیئر فادرز کہ یہ کرنا ہے, ایسے ہونا چاہیے. بہت سی خواہشات ہوتی ہیں نا فیمیلز کی کہ میری شادی پہ یوں نظر آنا چاہیے, اسٹیج ایسے ویسے. تو ہاؤ کین وی ٹیل دیم کوئی ایسی نصیحت کہ اٹس اوکے, شادی سمپل انداز سے بھی ہو سکتی ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ. بالکل شادی ایک ایسی چیز ہے جس کا لڑکے اور لڑکی ساری زندگی خواب دیکھتا ہے, جی خاص طور پہ پہلی شادی. بالکل. تو یہ بات تو ایک ہم کام کر لیتے ہیں, اسراف بھی ہم نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی, اور جیسے ہمیں سبیل نے بتایا کہ جو چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے گی وہ تو حرام میں آ جائے گی. تو تھوڑے انوویٹو ہو جاتے ہیں, کریٹو ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اللہ کی رضا سب سے پہلے جو ہمارے لیے حد ہے, اور اس کے بعد اپنی خوشی کو سامنے کر لیتے ہیں, لوگوں کا دکھاوا بند کر دیتے ہیں. ایک دم دیکھیے کہ آپ کے ایکسپینسو بھی بہت نیچے چلے جائیں گے, اور شاید کام تو بہت ہی کمال کا ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے یہ ہمارے ہاں وہ جو شیروانی, جو اگر ہم اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں تو کتنی وہ بابرکت شیروانی ہے, اور میرا تو خیال ہے انشاءاللہ آپ کے خاندان میں یہ ریلک بن کے رہے گی, اور نسلوں تک چلنی چاہیے اتنی پیاری شیروانی جو ہے.
میں نے آفر کیا ہے جو چاہیے جس کو چاہیے لے جائے. بیٹے کو تو بتا دیا, میں نے کہا جس کو چاہیے لے جائے. تو بات یہ ہے کہ فینٹسائز کریں نا, ذرا اچھی چیزوں کو کریں, کوالٹی لائیں, ہم اپنے ٹیسٹ اس میں لائیں, ذوق لائیں, بجائے پیسہ کے یا جس کو کہتے ہیں ہم وہ جو کمپٹیشن کا دوڑ ہے اس کو ذرا ایک طرف کر دیجیے نا, وہ نیگیٹو چیز ہے. تو کوالٹی لائی جائے, ٹیسٹ لایا جائے, ذوق لایا جائے, انوویشن ہماری بچیاں اتنی کریٹو ہیں جس کی آدمی ویڈنگ ڈریسز ذرا کریں, خود ڈیزائن کریں. میرا خیال ہے کہ وہ لاکھ آپ کہہ رہے ہیں, میرے تو خیال ہے وہ 10,000 سے بھی کم میں بن جائے گا, اور شاید چیز بھی ایسی بنے گی جو دنیا بیٹھ کے دیکھے ہیں. برانڈز جو which are very reasonable, اور میں بڑا حیران ہوا. آئی تھنک وہ اسی انٹینشن سے جو آپ کہہ رہی نا. اسی طرح وہ جو ویڈنگ ایونٹ ہے اس کو بھی ذرا عقل مندی سے کرے نا, دیکھیں اس میں تو بہت لوگ آئے ایونٹ مینجمنٹ کی طرف. فوٹوگرافی اگر چلو آپ نے فوٹوگرافی کرانی ہے ایک بندے کو 2 لاکھ آپ دے رہے ہو, کیا کوئی دیندار بندہ فوٹوگرافی نہیں کر سکتا؟ اگر آپ نے چلے فار دا سیک آف میموریز, سیونگ میموریز, حرام ایلیمنٹ کو ایک سائڈ میں کر دیجیے. تو ہمارا تو آج کل کا بچہ وہ بنا ہوا ہے جو ہے یہ جو ہے ریکارڈنگ کرنے والا, تو ذرا تھوڑا سا اس پہ کریں, اس کا مزہ بھی آئے گا, سب کو, سب انجوائے بھی کریں گے, سب کو اچھا, لوگوں کو آپ کی شادیاں یاد بھی رہیں گی. اور گانوں کی بجائے نشید اتنی اچھی نشید ہو جائے, کوئی تھوڑی سی خود بھی ٹرائی کر لیجیے, پوئٹری کر لیں, کوئی مل جل کے گا لیں. اور بڑے یہ قیمتی وقت ہیں, ان وقتوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ ان کو زندہ رکھیے, برکت ہوگی اللہ کی. بالکل ایسی بات ہے. زبردست, ماشاء اللہ. سبیل بھائی, یہ ڈو یو تھنک گورنمنٹ کی ون ڈش پالیسی جو ہے, از اٹ اے گڈ اسٹیپ؟ اپیرنٹلی اٹ لکس گڈ. میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی, یہ پریکٹیکلی تو بہت ہی فضول اور ایک بکواس چیز میں نے آبزرو کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نہیں ہے, مطلب اس میں تو اسراف نہیں, اسراف میں بتاتا ہوں نا. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نا, دیکھیں آئی ایم اے بزنس مین, تو آئی کمپیئر تھنگس. میں فیصل آباد میں میرے ایک دوست کی شادی تھی ریسنٹلی, میں وہاں گیا تو وہاں پہ نا 15-20 ڈشز تھیں اور بہت مزیدار کھانا تھا, اور اٹ واز اے ویری آپ کہہ لیں کہ رچ بوفے تھا, ہر چیز موجود تھی, ٹکا ٹک, اور پتہ نہیں چائنیز اور باربیکیو اور اچھا. تو میں نے جب اس سے پوچھا نا, میں نے کہا یار کیا پر ہیڈ پے کی ہے, تو آئی واز شیور کہتا ہے 1900 روپیز. تو اب یہاں پہ ون ڈش کا جو ریٹ ہے نا وہ ہے 2200. تو شادی ہال والوں کی ایک جو مافیا, ان کی تو موجیں ہو گئی ہیں گورنمنٹ کے اس اقدام سے. غریب آدمی کی کوئی فرق نہیں پڑا, اس کی جیب پہ کوئی فرق نہیں پڑا, اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی, اور 2200 روپیہ 2000 روپیہ ون ڈش کا یہی ریٹ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ لا امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ بھائی 1000 روپے سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ون ڈش, ورنہ اس پہ فائن ہے. آپ نے بھائی ون ڈش کر دی, شادی ہال والوں کی موجیں لگ گئی ہیں, شادی ہال والوں نے وہاں پہ منوپلی اپنی قائم کی ہوئی ہے, اور وہ غریب بندہ تو پھر وہاں پہ پس رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضول ابھی اقدام ہے یہ گورنمنٹ کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا یہ اقدام سوائے شادی ہال والوں کو فائدہ پہنچانے کو اور کچھ بھی نہیں, اور اس کو ریفائن کرنا چاہیے. اگر آپ کو واقعی عوام کا درد ہے, اور اگر آپ عوام کے اوپر کو رحم کرنا چاہتے ہیں, سفید پوش لوگوں پہ آپ رحم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو جو ہے اس کی حد مقرر کر دیں کہ 800 روپیہ یا 500 روپیہ چکن کا, یا 800 یا 900 مٹن کا, یہ آپ کے اس سے اوپر آپ چارج نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں غریب لوگوں پہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا گورنمنٹ کو. یہ میری آپ کی پلیٹ فارم سے ایک تجویز بھی ہے, ورنہ اس وقت جو سسٹم ہے ون ڈش کا وہ انتہائی بوگس اور فضول سسٹم ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لا ہے, یہ جو بھی قانون متعارف کرایا گیا ہے, اس کے اہداف کو سامنے رکھا جائے, اور اس کی روح کو باقی رکھ کے اگر وہ کیا جائے تو پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اگر صرف اس کو ایک قانون برائے قانون اور ایک بات برائے بات لاگو کر دیا تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا. یہ وہی بات ہے نا, جیسے برانڈ جو ہے وہ پہلے 5 گنا قیمت بڑھا کے پھر 50% سیل آف کر دیتے ہیں, اور لوگوں کو امپریشن جاتا ہے کہ 50%. نہیں علی بھائی, یہ جب ہم نے جب یہ اس کو اسٹڈی کیا نا اس قانون کو, تو یہ ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ قانون غریب بندوں کے لیے بنایا گیا ہے, تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ایک تو سفید پوشی کا بھرم رہ جاتا ہے کہ ون ڈش ایک یہ قیمت میں بھی سستا ہوگا. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ پہلے 20 ڈشز ہوتی تھیں اور بڑا ایک لیوش, تو لیکن ریٹ بھئی آپ وہی چارج کر رہے ہو. جو کراچی میں چلے جائیں, آپ دیگر علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ یہ ون ڈش کا کرفیو نہیں ہے, وہاں پہ یہی 1500 سے 2000 کے بیچ میں آپ کو 15-20 ڈشز ملتی ہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اب وہ ہوٹلز میں جا رہے ہیں, جیسے ہوٹل سرو نہیں کرتے ڈشز مختلف, تو جیسے ہائی ٹی کچھ ہوٹلز میں ہوتی ہے, تو وہ ہائی ٹی کے چارجز 1900 پر ہیڈ, 1400 1500, تو وہ بھی فائدہ ہوٹلس کو. میرا جو ہے نا اس بارے میں نے نا ایک شادی ہال والے سے بات کی, ایک اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے, کہ یار وہ 15 ڈشز دے رہا ہے اور آپ 1 ڈش, تو وہ کہتا ہے یار بندے نے تو کھانا ایک 800 گرام 700 گرام ہی کھانا ہے نا, کوانٹٹی تو وہی ہے, اس سے زیادہ تو وہ نہیں کنزیوم کر سکتا. کہتا ہے آپ وہ 800 گرام کو ڈیوائڈ کر دیں کہ آپ نے
وہی 200 گرام کی مٹن کی ڈش بنا لی, 200 گرام کی چکن کی بنا لی, 200 گرام باربیکیو دو, تو کہتا ہے آپ نے وہی اپنے کوانٹٹی سیم رکھی ہے, میٹ کوانٹٹی, تو کہتا ہے آپ وہ یہی چل رہا ہے. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. صحیح ہو گیا. لاسٹ بس میرا کویسچن ڈسکس ہم کر لیں کہ ہاؤ کین وی انشور کہ جو ہماری یوتھ ہے, لڑکا لڑکی دونوں جو ہیں, ہاؤ کین دے ٹیک میچور ڈیسیجنس, ہاؤ کین وی ورک آن دیٹ. میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا, ہاؤ کین وی انشور کہ وہ وائز ڈیسیجنس لیں, میچور ڈیسیجنس لیں, نمبر 1 وین سلیکٹنگ اے لائف پارٹنر, اینڈ نمبر 2 وائل ارینجنگ میرج فنکشنز. میں اس کے لیے یہی کہوں گی, وہ جو اسٹیون کووی کا جو رول نمبر 2 ہے نا, کہ وین اسٹارٹنگ اے تھنگ کیپ دی اینڈ ان دی مائنڈ فرسٹ. تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وٹ ڈو یو لائک ایکچولی, وٹ ڈو یو وانٹ. آپ کو زیادہ تر پتہ ہی نہیں ہوتا آپ چاہتے کیا ہے. وہ کر آ کے وہ جو سارا گھپلا وپلا مچ جاتا ہے, تو بائی دی اینڈ وہ جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی نا کہ وائڈ تو وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, بیکاز یو نیور ڈٹرمن یور پرائرٹی. تو بیٹھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, اور اس کی ہمیں تربیت کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ تربیت بہت چھوٹی عمر سے کر دینی چاہیے. بچوں کو سلیکشن کی اور ڈیسیجن میکنگ کی ٹریننگ دینی چاہیے پیرنٹس کو. شروع میں اس کو ذرا لمیٹڈ کر لیں, آہستہ آہستہ کر کے اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں. آپ دیکھیے گا یو ول امپاور یور چائلڈ. اور جو ایسا بچہ ہے اس سے آپ آرام سے 18, 19 سال, 20, 21 سال, 22 سال کی عمر میں پھر اسپاؤس کا بھی ڈیسیجن کرا دیجیے گا. لیکن جس سے آپ نے ڈیسیجن کرایا ہی نہیں, اسے تو آپ 35 سال کی عمر میں بھی ڈیسیجن کرا سکتے ہیں. بالکل سے. میں اسی سے نا ایک اور اسپیکٹ سے سوال کہ پیرنٹس کو جب ہم کہتے ہیں نا بچوں کے پیرنٹس کو ان کی شادی جلدی کرو, وہ آگے سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو اس سے تو اپنے موزے نہیں سنبھالے جاتے, اس نے بیگم کو کہاں سے سنبھالنا, یہ تو اتنا ارسپانسبل ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. تو کہتے ہیں ہم کیوں جو ہے وہ ایسے کسی کے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ کریں, ابھی اس کو ٹائم لگے گا, جاب کرے گا, سیکھے گا, میچور ہوگا. نہیں, میں سمجھتا یونیورسٹیز اور کالجز میں اور بڑے بڑے خواب دیکھنے میں تو پیرنٹس یہ نہیں کہتے کہ اس کو تو ابھی موزے نہیں صحیح کرنے آتے ہیں, ناک نہیں صاف کرنا آتا. شادی ایک چیز ہے, جب آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں, اس کو کالج بھیج رہے ہیں, جاب کروانے بھیج رہے ہیں, ایک پورے ایک ادارہ سنبھالنے کے لیے بھیج رہے ہیں, تب آپ کو یہ چیز کا خیال نہیں آتا. وہ ایک جوک بھی بنا نا کہ پیرنٹس نے جب پیٹی اٹھوانی ہو یا بھاری چیز اٹھوانی ہو تو کہتے ہیں کہ بچہ ہے تو اتنا بڑا ہو گیا, جا اٹھا, اور جب شادی کی باری ہے تو کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے. بیٹا اس کے اندر اللہ معاف کرے وہی مٹیریلسٹک ذہن ہے. لڑکے کی کمائی جب تک مائیں یا باپ کھا نہیں نہ لیں گے, پہلے بہنوں کی شادیاں کرنا, اس سے پہلے تمہاری شادی کر دی تو ہوگا کیا کہ اپنی کمائی جو ہے نا اپنے گھر میں لگانا شروع کر دو گے. دیکھیں ہم ہر جگہ پہ پرائز پے کر رہے ہیں اپنی اس کمینگی کی, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پھر وہ میں نے دیکھا کہ لڑکے بھی بیچارے سم ٹائمز دے گیٹ فیڈ اپ اس ایٹیچیوڈ سے, جو کھینچنے کا ایٹیچیوڈ ہے, اس سے وہ بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, وہ بھی جان چھڑاتے ہیں, جان چھوڑو ہم اپنی ایک طرف. ذرا اور تھوڑے سے لڑکے میچور ہو جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ دے ڈونٹ لائک ٹو سٹ ان دی فیملی. لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی بات ہے کہ ذرا سی دیکھتے ہیں کہ پڑھ لکھ گئی ہیں تو پیرنٹس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کچھ. تو یہ وہی بات ہے کہ ہم ذرا اپنی ویلیوز کو تھوڑا سا بدلیں, زندگی کے حقائق کو سامنے لائیں, اصل خوشیوں کو سامنے لائیں. بالکل ٹھیک. اور یہ جو لیٹ میرجز کی بات ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی ایڈوائس کریں سب کو. نمبر 1 کہ جن سسٹرز کی لیٹ میرجز ہو رہی ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کی ریزن کیا ہے, کیا ان کی طرف سے غلطی ہیں. دوسرا دیکھیں, اگر میں سمجھتا ہوں آپ اوبیز ہیں یا یو تھنک کہ اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ ورکنگ کریں. دین نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ اچھا دکھنا چاہیے, شکل و صورت تو چلیں وہ معاملہ اور ہے, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا, بٹ آئی تھنک ون شوڈ مینٹین دیم سیلوز. اگر ایک بندہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر رہا تو بڑا مشکل ہے یہ معاملہ. مینٹیننس کا تو دین میں بہت حکم ہے نا, اللہ کے نبی نے کہا کہ خوبصورت چیز پہننا. ویسے محمد علی آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جسمانی, وہ بھی تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی تو ان کو بھی تو جوڑا مل ہی جاتا ہے. نہیں بالکل, وہ بات تو بالکل کہنے کا مطلب ہے اگر درست ہے, لیکن اگر کسی کی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں شادی وہ سمجھتے نہیں ہو رہی تو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. مائی پوائنٹ از کہ ون شوڈ ایکچولی رادر دین ورنگ آل دا ٹائم کہ نہیں ہو رہی, آپ دیکھو کہ وٹ کین آئی ڈو ان دس کانٹیکس, کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں کہ میرے چانسز انکریز ہو جائیں. کام ڈاؤن ہو جائیے, تھوڑا سا ریلیکس ہو کے نا اپنی آپشنس کو, ویژن کو وائڈ کر دیجیے. تو میں بتاؤں رشتے کبھی بھی کم نہیں ہوتے, آپشنز کو وائڈ کریں, اصل بات یہ آپشنز اپنی. اور اس کے لیے وہ میں وہی بات کہوں گی جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی کہ ہمارا پورا انسٹیٹیوشن آف میرج جو ہے نا اس کو
انقلابی جو ہے اس کی برش اپ کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر ہمیں پولیگمی کو جگہ دینی پڑے گی. پولیگمی جو ہے نا یہ مردوں کے مسائل کا تو حل ہے ہی ہے, یہ عورتوں کے بھی مسائل کا حل ہے. دوبارہ اس کو ہم اور یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی, اگین وہی بات ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کرنا یا اس کو وہ کرنا, وہ ابھی بھی ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے, لیکن عقل تو ہے نا جو ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ مردوں کے آپشن زیادہ ہوں گے, خود بخود عورتوں کے آپشن زیادہ ہو جائیں گے. اور اسی لیے انشاءاللہ میری اور آپ کی ایک سیریز بھی آ رہی ہے میریٹل ایشوز پہ. لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. ہم ایپیسوڈ وائز انشاءاللہ ویل اسٹارٹ فرام ہاؤ ٹو سلیکٹ اے لائف پارٹنر, اور ہم انشاءاللہ ڈیورس کے میٹرز تک ڈسکس کریں گے کہ اس کے آداب کیا ہیں, پھر شادی کے معاملات کیسے چلانے ہیں, اور گھریلو معاملات انشاءاللہ. سو اس کے لیے بھی آئی ایم لوکنگ فارورڈ. سو بھائی لاسٹ فیو ورڈس کوئی بوائز کو اور آڈینس کو آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ یار آپ جو بھی اس وقت آپ کے پلیٹ فارم سے میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ نہ کریں. باقی یو آر میچور انف. جب دین کہتا ہے بالغ جب ہو تو شادی کر لو, تو یہ جو آپ نے نارمز اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں, اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں, یہ بالکل ایک فیک اسٹینڈرڈز ہیں. اور آپ کبھی زندگی کے اندر وہ مطمئن یا وہ ایک سیٹسفیکشن لیول تو اچیو کر ہی نہیں سکتے کہ اب آپ کا کیریئر ہے, پھر جاب ہے, پھر جاب کے اندر ترقی ہے, پروموشنز ہیں, وہ تو آپ سو گو آن. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ 35 سال یا 34 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یار آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں اس عمر میں شادی کرنی چاہیے. وہ آپ کو خود سجیسٹ کریں گے نہیں یار جلدی کرنے چاہیے, بہتر ہے. ظاہری بات ہے آپ نے ایک نسل کو آگے ٹیک کیئر کرنا ہے. آپ 40 سال کی آپ کا بچہ ہے, آپ کی اس سے مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں میچ کرے گی, آپ کیا اس کی تربیت کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں ینگ پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اپنے بچوں کے لیے. تو جلدی عمر میں شادی کریں, اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے, اور یہی ہمارا اسلامک کنسیپٹ ہے. نہ ویسٹ کو فالو کریں. جیسے ہماری آنٹی نے یہاں بتایا کہ ڈیتھ آف دی ویسٹ ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے فیملی سسٹم کی تباہی پوری ایکسپلین کی ہے, پورا ایگزیکٹ انہوں نے بتایا کہ کیا چیزیں ہیں جس نے ہمارے ویسٹ کے فیملی اسٹرکچر کو اور فیملی لائف کو تباہ و برباد کر دیا. اور وہ ایک بڑے انفلوئنشل بندے نے جو وہ لکھی ہے, وہ 3 پریزیڈنٹس کا سیکرٹری رہ چکا ہے وہ بندہ جس نے کتاب لکھی ہے. تو یار یہ مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. اسٹاپ کاپنگ ویسٹ. کہتے ہم بھی یہی ہیں. ویسٹ جو بات کہتا ہے, ویسٹ یہ کہتا ہے تعلقات رکھو, باقی شادی لیٹ کر دینا. اینڈ مجھے اس سے بات یاد آئی کہ آور یوتھ شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وی شوڈ گیٹ میرڈ فار دا رائٹ ریزنس. رائٹ ریزنس کیا ہیں یہ تلاش کرو کہ میرج کا مقصد کیا ہے, میرج ہوتی کیا ہے. اٹس اباؤٹ کمپینین شپ, اٹس اباؤٹ فلفلنگ ونز ایموشنل نیڈس, اٹس اباؤٹ سپورٹنگ ایچ ادر. خصوصاً مرد کا کیا رول ہے اس حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں کہ ویسٹ کی ہم نے بات کی, ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں, وہ ورکنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. ان میں خرافات بہت ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, اور وہ اپنی یوتھ کی ٹریننگ کر رہے ہیں ود ریگارڈس ٹو دیز تھنگ. کیونکہ ڈیورسز کا وہاں بہت ایک ایشو کھڑا ہوا. ناؤ دے آر لرننگ فرام دیئر مسٹیک. تو جس قوم میں جو اچھی بات ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی اپنی اچھا کام کیا. ہاں جی بالکل. انشاءاللہ وہ ہماری جو سیریز ہے اس میں ہم اس اسپیکٹ کو لے کے آئیں ضرور انشاءاللہ. کہ ہاؤ ڈڈ دے کوپ ود دس ایشو. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, آپ دونوں آئے, بہت اچھا لگا. اینڈ انشاءاللہ آپ سے بھی رہے گا, اور آپ سے تو وہ سیریز انشاءاللہ جلد ہم شروع کر رہے ہیں. تو میرا بس لاسٹ فیو میسیجز اپنے بہنوں کو بھائیوں کو یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے دین میں بہت ہمارا پریکٹیکل ہے دین. اور جیسے آنٹی نے بھی بات کی, سبیل نے بھی, کہ وی شوڈ گو آفٹر ورچو, وی شوڈ گو آفٹر کیریکٹر, وی شوڈ انویسٹ ان ایکسپیرینسز. اس سے ہیپینس آئے گی, اور اس سے ہم بعد میں وہ وائڈ جو ہے ہمارے اندر کا وہ بھی ختم ہوگا. ہم کل کو انشاءاللہ جب وین ویل لک بیک 10 years بیک کہ ہم نے شادی کیسے کی تھی, ہم نے وائز ڈیسیجنز لیے تھے, ویل فیل پراؤڈ, ویل فیل گڈ اباؤٹ اٹ. اور ہم ایک ٹرینڈ بھی سیٹ کریں گے. آپ لوگوں سے ہی امید ہے, آپ لوگ اچھے ٹرینڈ سیٹ کریں. تھوڑا سا اسٹینڈ لینا پڑے گا, بٹ ظاہر ہے کہ چینج جو ہے وہ اسٹینڈ لیے بغیر نہیں آتی. سوشل چینج کے لیے ایک ہارڈ پل سوالو کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ شاید وہ جنریشن ہے جو سوالو کریں گے ہارڈ پل, آگے کی جنریشن اس کے فروٹس انشاءاللہ اٹھائیں گے, آپ کی مثالیں کوٹ کریں گے. سو ڈو دیٹ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.